صحابہ کا مقام ہے، کوئی آدمی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا۔ ایک دن آپ کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ کہا نہیں تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ مبارک ہو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا مبارک 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 مبارک، جو تکرار شروع کی 7 دفعہ آپ کہتے گئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ سب کے حیران پریشان کان کھڑے، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ تو میرے بھائیو ہم آج توبہ کریں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر کے اٹھو۔ پتہ نہیں 4 مہینے دو گے کہ نہیں دو گے، توبہ تو کرو۔ یہ تو میرا مطالبہ نہیں، یہ تو میرے اللہ کا مطالبہ ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو توبہ کرو، اے ایمان والو توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ پہ صدقے جائیں جس نے توبہ کا در کھلا رکھا۔ اگر وہ بند کر دیتا تو ہم برباد ہو گئے تھے۔ میرے رب کی قسم ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس نے توبہ کا در کھلا رکھ دیا۔ کتنی دفعہ؟ جتنی دفعہ ٹوٹ جائے کر لینا، گھبرانا۔ میں اللہ ہوں اللہ، وہ تمہاری ماں ہے جو تنگ آ کر کہتی جا معاف نہیں کروں گی۔ میرے پاس جب بھی آؤ گے میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، اور پھر ایسا معاف کروں گا یہ راڈ ہے نا، راڈ یہ ٹوٹ جائے نا تو اس کو ہم ویلڈ کریں گے، پھر پینٹ کریں گے ریگ مار لگا کے، جب غور سے دیکھیں گے نا تو پتہ چلے گا یہ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ٹوٹا ہوا، یہ ٹوٹا ہوا، یہ ٹوٹا ہوا، یہ ٹوٹا ہوا۔ اور میرا رب کہتا ہے ان استقالنی عقلت لہ، ان استقالنی عقلت لہ۔ کوئی میرا بندہ 1000 دفعہ توبہ توڑ کے آ گیا اور پھر کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو میں اس 1000 دفعہ ٹوٹے ہوئے برتن کو اس طرح اپنی رحمت کا بخشش کا پینٹ کرتا ہوں کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا یہ ٹوٹی ہوئی ہے یا ثابت اور سلامت۔ ایسا کر دیتا ہوں جیسے آج پہلی دفعہ کی ہو۔ واہ واہ میرے مولا تو کتنا اچھا، کتنا ہم پہ اللہ کا احسان ہوا جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اور اس امت کے لیے تو اس کے در کھلے ہوئے ہیں بخشش کے۔ اس لیے میرے بھائیو اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کرو۔ باہر بیٹھے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے جوان بوڑھے بہت اپنی مرضی کر لی، اب اللہ کی مرضی پہ 4 دن چل کے دیکھ لو۔ بہت جگہ دھکے کھا لیے، اب اللہ کو خوش کرنے والی راہوں پہ چل کے دیکھ لو، کیا استقبال کرے گا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اور میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ 7 آسمان میں چراغاں ہوتا ہے، فرشتے حیران یہ روشنیاں کیا، یہ چراغاں کیا۔ یہاں سے پتا چلتا ہے گزرتے ہوئے لائٹیں ہیں، لائٹیں پتا چلتا ہے ادھر شادی حال میں شادی ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں پہ چراغاں کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے آج ایک بندے نے مجھ سے صلح کر لی، توبہ کر لی، اس کی خوشی میں ہم نے چراغاں کیا ہے۔ اگر یہ 1000 1500 2000 کا مجمع کہے گا یا اللہ میری توبہ، تو کیا آسمان پہ چراغاں ہوں گے؟ کہاں بھائی توبہ تو کر لی نا آپ، جنہوں نے کر لی نا سچی پکی، خالی انشاءاللہ والی نہیں، جنہوں نے کر لی نا دل سے توبہ، تو ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو، ان کے پچھلے سب معاف ہو گئے۔ اور ان کا نام لے کر اللہ عرشوں پہ بول اٹھا اے میرے فرشتوں فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کر لی، تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو بھائی کل بھی آپ نے بات سنی، آج بھی سنی، ہم نے تو کوئی تبلیغی جماعت کا نعرہ نہیں لگایا، کوئی اپنا عقیدہ نہیں پیش کیا، ہم بھی آپ جیسے مسلمان ہیں، آپ والا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جو دین آپ کا وہی دین ہمارا۔ البتہ اس امت کا مسائل میں اختلاف رہے گا۔ آج دین کا کام یہ سمجھا جاتا ہے کہ اختلافی مسائل کی تبلیغ کرو، یہی تبلیغ، یہی اسلام ہے۔ یہ لوگ امت کے ٹکڑے کرنے والے ہیں نادانی کے ساتھ، ان کو پتہ نہیں ہے اور امت کو توڑ رہے ہیں۔ اس امت میں اختلاف تو شروع سے، لیکن اس کے باوجود محبت فرض ہے، اختلاف فطری چیز ہے، محبت فرض ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اللہ کے واسطے، یہ تو ہے ایمان کی دعوت اور اسلام کی دعوت۔ ہاتھ یہاں باندھو نہیں تو نماز نہیں ہوگی،
ہاتھ یہاں باندھو نہیں تو نماز نہیں ہوگی، ہاتھ چھوڑو نہیں تو نماز نہیں ہوگی، یہ ہے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دعوت۔ وہ پڑھو تو صحیح، یہ ساری ہی میرے نبی کی سنتیں ہیں۔ اللہ نے، میرے نبی نے جس کام کو زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا، اللہ نے اسے بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب اسی پہ لڑے جا رہے، تو یہاں ہاتھ موقع تو یہاں ہاتھ کا نہیں، چھوڑ کے پڑھو۔ اب بھائی جیسے مرضی پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو تو بھی ہو جائے گی، باندھ کے پڑھو تو بھی ہو جائے گی، ادھر رکھو پھر بھی ہو جائے گی، نہ طرف کو پھر بھی کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ رفع یدین کرنے سے بھی ہو جاتی، نہ کرنے سے بھی ہو جاتی، اسی پہ ہی لڑتے جا رہے ہیں۔ اور اس کو سمجھ رہے ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ہم سفر میں تھے، جلدی سے اترے، نماز کے لیے اندر داخل ہوئے مسجد میں، سامنے نظر پڑی بہت بڑا اشتہار لگا ہوا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ یہ 5 لاکھ جوتوں کا مستحق ہے کہ اس کو مارو 5 لاکھ جوتے، جس نے اسلام یہ سمجھا۔ مسائل میں تو امت میں اختلاف ہے شروع سے بھائی، اور اللہ نے اس میں گنجائش رکھی ہے، وسعت رکھی ہے، اسی پہ لڑ لڑ کے مر رہے۔ مطلب دونوں طرف، ایک جگہ چونکہ ہم مسافر ہیں، ہر وقت ہی پھرتے رہتے ہیں، ایک جگہ لکھا ہوا رفع یدین ثابت کرنے والے کو 10,000 روپے انعام۔ یہ سارے نادان لوگ ہیں، اور بڑے ہی نادان ہیں، جو ان باتوں پہ لڑ رہے ہیں جن کا نہ آخرت میں سوال ہوگا، نہ پوچھا جائے گا، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ اس پہ لڑے، نہ انہوں نے اس پہ اختلاف کیا۔ جو جس روایت کو صحیح سمجھ کے چلتا تھا، دوسرا اس پہ اعتراض نہیں کرتا تھا۔ تو تبلیغ کے کام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں امت کو کافر بنانے کی محنت نہیں ہو رہی، امت کو مسلمان بنانے کی محنت ہو رہی۔ جب میں کالج پڑھتا تھا تو ہم جمعے سے بھی محروم تھے، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اس سے بھی محرومی تھی، ماحول ہی نہیں تھا۔ جب کبھی جمعہ پڑھنے جاتے تو اس وقت جاتے جب مولوی صاحب آخری دموں پہ ہوتے، بس او کرے ہوں سنتا پڑھ لو، اس وقت ہم داخل ہوتے۔ کس لیے کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں سننے کو ملتی تھی جس میں اللہ کا تعارف ہو، اس کے میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن اکثر یہی حال ہے۔ اسی کا نام تبلیغ سمجھا ہے، اسی کا نام اسلام سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کافروں کو مسلمان بنایا، ہم مسلمانوں کو کافر بناتے پھر ہیں۔ یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، تو ہم کوئی مسلمان پیچھے رہ گئے، ہم امت کتوں لے گیا ہم نے؟ بھائی محبتیں کرو اللہ کے واسطے، سب چیزیں احادیث میں بھری پڑی، ان پہ لڑنا کوئی دانائی نہیں ہے، یہ ظلم عظیم ہے ہمارے نبی کی روح مبارک پر۔ ہمیں تو 1423 سال کا زمانہ گزرا ہے نا، تو روایت کے سمجھنے میں ایک اس طرف سے لیتا ہے، ایک اس طرف سے لیتا ہے، دونوں ہی ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا صحابہ نے، اس کی مراد میں بھی ایک اور مطلب بیان کر رہا ہے، دوسرا اور مطلب بیان کر رہا ہے، دونوں مطلب ٹھیک ہے۔ اس لیے بھائی ہم کہتے ہیں محبتیں پھیلاؤ، ہمیں تو ساری دنیا کے یہود کو کلمے پھیلانا ہے، عیسائیوں کو کلمے پھیلانا ہے، ہندوؤں کو کلمے پھیلانا ہے، تہریوں کو کلمے پھیلانا ہے، انہیں اسلام میں داخل کرنا ہے، نہ کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں انہیں کو اسلام سے باہر نکالنا۔ ہم میڈیکل کالج میں گشت کر رہے تھے، بولان میڈیکل کالج میں، 1975 کی بات، تو ایک دروازے پہ ناک کیا تو 2-3 لڑکے نکلے، تو وہ گشت کر رہے تھے، ہم نے کہا جی مسجد میں آئے، بات ہو رہی ہے، وہ کہنے لگا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، کسی ماننے والے سے بات کرو، سب کہا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، دماغ چکر کھا، یا اللہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اسلام چھوڑ دے؟ بڑا دل خراب ہوا۔ تو ہم آگے جا رہے تھے، اگلے دن ہم نے اگلا دن وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، پھر دوبارہ ایک جماعت بھیجی ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے پھر بھی بات نہیں سنی، پھر عصر کے گشت میں پھر ان کے دروازے پہ دستک دی، جناب مسجد میں تشریف لائیں۔ پتہ نہیں اللہ نے ہدایت اس کے مقدر میں لکھی تھی، وہ میں بیان کر رہا تھا، میں نے دیکھا وہ کمرے میں، مسجد کمرہ تھا، ہاسٹل تھا، وہ آ کر ایسے کونے میں بیٹھ گیا، 10-15 لڑکے بیان سن رہے، بیان سنتا رہا، پھر اٹھ کے کہنے لگا لکھو میرے 2 مہینے ساری چھٹیاں۔ تو ایک رات میں اتنا فرق، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں بیان کے بعد ملا تو کہنے لگا
کہا آپ میرے کمرے میں ہیں, وہاں تفصیل سے بات ہو. ٹھیک ہے, ہم اس کے کمرے میں چلے گئے. میں نے کہا پھر ہم عشاء پڑھ کے آئیں گے. عشاء پڑھ کے ہم کھانا کھا رہے تھے تو مجھے دیکھنے آیا, دیر ہو گئی کہ آیا کیوں نہیں, دیکھ کے واپس چلا گیا. ہم کھانے سے فارغ ہوئے اور میں اور ہمارے امیر ہی تھے, وہ ہمارے انتقال فرما گئے. وہ ہم دونوں ان کے کمرے میں چلے. پتہ کیا چلا مسلمانوں کی اولادیں, لیکن تھوڑا سا وہ سوشلزم سے متاثر ہوئے تھوڑا سا, تو دوسروں نے کہنا شروع کر دیا یہ کافر ہو گئے, یہ کافر ہو گئے, یہ دیریے ہو گئے, یہ دیریے ہو گئے. تو کہنے لگے پھر ہم نے انہیں کہا کہ اب ہم تمہیں کافر بن کے دکھائیں گے. یہ بیچ میں سے بات نہیں کی. کہا آپ نے ہمیں محبت سے لے لیا, ہم نے توبہ کر لی. آپ نے محبت سے لے لیا, ہم نے توبہ کر لی. تو بھائیو محبتیں سیکھو, نفرتیں نہ سیکھو. تو بھائی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, توبہ تو کر لی نا سب نے, پکی نا. اب بولو 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ 4 مہینے دو, چلا دو. اپنی ذات کے لیے ہم نے دین کو سیکھنا ہے, دنیا میں پھیلانا ہے, اس کے لیے مارے مارے پھرنا ہے. اب بولو بھائی. اپنا نام بتائیں, جگہ کا نام بتائیں. پہلے نام بتائیں, جگہ بتائیں. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اسے جنت الفردوس میں میں خود گھر لے کے دوں گا. ہم نماز پڑھنے والے کو سمجھتے ہیں عبادت کر رہا ہے, گالی سن کر چپ رہ جانے والے کو ہم عبادت نہیں سمجھتے, الٹا کہتے ہیں بزدلی دکھا رہا ہے, بزدلی دکھا رہا ہے, بغیرتی دکھا رہا ہے, آگے بولتا نہیں ہے. یہ اس نفل نماز سے بڑی عبادت کر گیا ہے. اس نفل نماز سے ایک آدمی نے ساری رات تہجد پڑھی اور ایک نے گالی سن کر مسلمان کے آگے چپ کر لیا اور اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا. یہ ساری رات کے تہجد گزار سے بڑے درجے والا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے, جو آدمی ساری زندگی تہجد پڑھے, کسی رات میں ناغہ نہ ہو, ساری زندگی روزے رکھے سوائے عید کے دنوں کے روزے کا ناغہ نہ ہو. کتنا اوکھا کام ہے. قیامت کے دن اس سے بھی بڑا درجہ ہوگا اچھے اخلاق والے کا. یہ ایسی چیز. ہمارے ہاں اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو ملے اسے ملو, جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ, جو نہ ملے اسے نہ ملو, جو نہ مسکرائے نہ مسکراؤ, جو سلام کرے اسے سلام کرو, جو سلام نہ کرے اسے بالکل نہ کرو, جو تمہارا حال پوچھے تم بھی اس کا حال پوچھو, جو تمہیں پوچھنے نہ آئے تم بھی مت جاؤ. یہ ہمارے اخلاق ہیں کاروباری. ہمارے نبی کے اخلاق یہ ہیں, تصل من قطع, جو تم سے توڑے, جو تمہیں جھٹکے, جو تمہیں دھتکارے, تم اس سے جڑو, تم اس سے ملو. جو منہ پھیرے تم آگے بڑھ کر اسے سلام کرو. جو تمہارے درد پہ بھی تمہیں پوچھنے نہ آئے تم اس کی چھینک پر بھی اسے پوچھنے جاؤ. جو تمہارے مردوں پہ تعزیت کو نہ آئے تم اس کے بیماروں کی بیمار پرسی کو جاؤ. یہ ہیں نبوت کے اخلاق. اور یہ تجزیہ ہے, تجزیہ میرا, خیر میری بات نہیں ہے, میں بھی مطلب پڑھ کے یا اخذ کر کے بتا رہا ہوں اور تجربات میں بھی آیا ہے. جو آدمی حال پوچھتا ہو اس کو پوچھنے کے لیے ایک مرید کے سے کراچی جانا آسان ہے. جو آدمی نہ پوچھتا ہو, وہ پچھلی گلی میں بیمار ہو, دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہو, اس کو پوچھنا جانا مشکل ہے. پڑوس میں ہے, بیمار ہے, عیادت مسلمان کا حق ہے, نہیں جائے گا. ابھی کیوں نہیں گئے ہو؟ کہے گا ہمیں پوچھنے نہیں آتا, ہم بھی نہیں جائیں گے. کہاں جا رہے ہو؟ کراچی. ہو کیوں جا رہے ہو؟ وہ بیمار ہے, پوچھنے جانا ہے. اتنا سفر کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ ہمیں بھی پوچھنے آتے ہیں. تو یہ کاروباری اخلاق ہیں. نبوت کے اخلاق کیا ہیں؟ جو منہ موڑے تم اس سے منہ ملاؤ, جو سلام نہ کرے آپ اسے سلام کریں. رات کی تہجد آسان ہے, منہ پھیرنے والے کو سلام کرنا مشکل ہے. حج کرنے کا سفر آسان ہے, گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے. تو بھائی معاملات میں اخلاق سب سے اعلیٰ چیز.
جس میں دیانت، صحیح تولنا، صحیح بولنا، سچ بولنا، سودے کا عیب بتانا اخلاق میں شامل ہے۔ پہلے دھوپے کپڑے کا رنگ ماند پڑ جاتا ہے، اس کو پکا منہ کر کے کہہ رہا ہے تو مر جانا ہے تو رنگ نہیں جانا، اور ہم لوگوں سے پتا ہے کہ تیسری دفعہ دھونے پر ہی سب صاف ہو جائے گا۔ یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے، ساتھ جھوٹ بھی ہے، ساتھ خیانت بھی ہے، اور یہ رزق حرام بھی ہے۔ وہی اچھے اخلاق، دیانت، صدق، وفا، امانت، بھائیوں سے محبت، ماں باپ کی خدمت، ماں کے سامنے اف نہ کرو، باپ کے سامنے اف نہ کرو، بڑی نافرمانی کا دور ہے۔ باپ سے تو میں ہو رہی، باپ سے، ماں سے تو میں کر رہے ہیں، نہ سکول نے سکھایا، نہ ماحول نے سکھایا، یہی کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک نہ کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ توحید کے ساتھ ماں باپ کے خدمت کو ذکر کیا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ میں نے کل بھی واقعہ سنا ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے، ایک گاؤں میں عصر کے بعد قبر پھٹتی تھی، ایک میت نکلتا، اس کا سر گدھے کی طرح ہوتا، اور وہ 3 دفعہ ہینگتا ہوا قبر میں چلا جاتا، قبر بند ہو جاتی۔ تو جو اس حدیث کے اس واقعہ کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ تو کہنے لگے یہ شخص شرابی تھا، اس کی ماں اسے روکتی شراب نہ پیا کر، وہ کہتا گدھے کی طرح مت ہینگا کر۔ تو جب سے یہ مرا ہے روز اس کے ساتھ یہ قصہ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، شکل مسخ ہو چکی ہے، ماں کو گدھا کہتا تھا، اللہ نے اسے گدھا بنا دیا۔ تو اس لیے بھائی اخلاق سیکھو، معاف کرنا سیکھو، دشمن کو معاف کرنا سیکھو۔ ہم تو آج سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار ہیں، سگا بھائی ہے، سگا بھائی، چند باتوں پہ ناراض ہیں، بولتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ بہت بڑی گراوٹ، بہت بڑی گراوٹ۔ سلام کرنے والوں پر میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس عمل پر 100 رحمتیں اترتی ہیں دونوں پر، 100، لیکن اس میں 99 اس کو ملتی ہیں جس نے سلام میں پہل کیا تھا۔ دیکھو، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، یہ واحد سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ جواب واجب، سلام سنت، 99 رحمتیں ملتی ہیں سلام میں پہل کرنے والی، ایک ملتی ہے جواب دینے والی۔ اور اب تو وعلیکم السلام بھی بھول گئے، وعلیکم۔ وہ ہمارے جاننے والے ہیں، میں ان کو سلام کروں نا جی، السلام علیکم، کہتے ہیں وعلیکم، میں کہتا ہوں طارق جمیل بول رہا ہوں، وعلیکم السلام۔ میں کہتا ہوں یہی پہلے کہہ دیا کرو خدا کے بندے، صرف میں ہی رہ گیا ہوں وعلیکم السلام کے لیے۔ ہر مسلمان کو کہا جاتا ہے وعلیکم، وعلیکم کیا ہو، وعلیکم السلام۔ سلام پھیلاؤ، جو جانے اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور عبادات میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز عرشوں پہ بلا کر دی، ساری شریعت زمین پہ آئی، نماز عرشوں پہ، اور ساری امتوں کو 2 نمازیں ملی، ہمیں 5 ملی۔ ساری امتوں کو نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح تھی، ہماری نماز میں تلاوت ہے۔ چاہے پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھ دے، اتنی لمبی رکعت پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتیں رکعت لمبی نہیں کر سکتی تھی، سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے ایک چیز کو دہراتے ہوئے طبیعت میں اکتاہٹ آتی ہے۔ قرآن ایک ایسا باغ ہے جس کا ہر نظارہ اگلے سے جدا ہے، ایک ایسی وادی ہے جس کا ہر منظر پہلے سے جدا ہے، ایک ایسا خوبصورت نغمہ ہے جس کی ہر دھن، ہر سر پہلے سے زیادہ حسین ہے۔ لہذا الف لام سے جو آدمی شروع کر دے تو بے شک والناس تک پڑھتا چلا جائے، اگر قرآن کی سمجھ ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں۔
ہمیں اللہ نے 5 نمازیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نماز میں رکوع نہیں رکھا، ہماری نماز میں رکوع بھی ہے۔ ان کی نماز قیام اور سجدہ، ہماری نماز قیام، رکوع، سجدہ۔ اللہ نے ساری مخلوق کی نماز ہمیں عطا فرما دی۔ ساری دنیا کے درختوں کی نماز ہے قیام، کھڑی عبادت، تمہاری نماز میں کھڑے ہونا بھی ہے۔ ساری دنیا کے چوپایوں کی نماز ہے رکوع، تمہاری نماز میں رکوع بھی ہے۔ ساری دنیا کے رینگنے والوں کی نماز ہے سجدہ، ہماری نماز میں سجدہ بھی ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں اور میدانوں کی نماز ہے التحیات، ہماری نماز میں التحیات بھی ہے۔ تو ساری مخلوق کی نماز اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اور جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے تو مرید کے سے لے کر عرش تک سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کو خوشی سے دیکھنے لگ جاتا ہے، میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا۔ تو بھائیو، سارے مرید کے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرو۔ یا آپ اور جگہوں سے بھی ہیں، شاہدرہ سے بھی ہیں، لاہور سے بھی ہیں، ابھی ایک نام رتن پور سنا، اسی طرح ایک کاموں کی نام سنا۔ تو جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، واہ یہ نیت کرو کوئی مسلمان نماز سے محروم نہ رہے۔ اور جس کو یہ نماز نصیب ہو گئی کہ اللہ اکبر کے بعد پھر صرف وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی تیسرا اس میں آتا نہیں، جو ایسی نماز پڑھنا سیکھ گیا اس کو یوں سمجھو کہ اللہ کے خزانوں میں اس کا ہاتھ پڑ گیا، سیدھا اللہ کے خزانوں میں ہاتھ پڑ گیا۔ جتنا مرضی کھینچ لے، دینے والا دینے سے تنگ نہیں پڑے گا۔ ابھی ہمیں یعنی میری اور آپ کی نماز کی مثال ایسے ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے بادشاہ سلامت سے وقت لیا، جی آپ کے سامنے چند مسائل پیش کرنے۔ بادشاہ نے مہینوں کے بعد وقت دیا، پھر ہم اس کے دروازے پر گھنٹوں بیٹھے رہے، پھر اندر آنے کی اجازت ملی۔ بادشاہ بولا ہاں بھائی اپنی درخواست پیش کرو، تو ہم نے درخواست پیش کرنے کی بجائے اس کی چھت کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کہے بھائی درخواست پیش کرو، تو ہم نے اس کی کھڑکیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہتا درخواست پیش کرو، ہم نے اس کا قالین دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہے گا نکالو الو کو کان سے پکڑ کے باہر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں جب بلاتا ہے نا، تو یہ اللہ کی ملاقات ہے، ملاقات ہے، یہ زیارت ہے، اللہ کی ملاقات ہے۔ پردے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ سامنے ہوتا ہے، میرا بندہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور ہم پھر واپس مرید کے کی دکان میں چلے جاتے ہیں، بینک میں چلے جاتے ہیں، دفتر میں چلے جاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں، کھیت میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے سامنے نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے باہر چلا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے کوئی اچھا ہے جس کے پاس تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر؟ یہ دیوانہ پھر بھی واپس نہیں آتا۔ اللہ پھر کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے کوئی اچھا ہے جس کے پاس چلا گیا مجھے چھوڑ کر؟ یہ پھر بھی واپس نہیں آتا۔ اللہ پھر کہتے ہیں میرے بندے کوئی مجھ سے اچھا ہے جس کے پاس تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر؟ یا ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، جب 3 دفعہ پکارنے پر بھی یہ واپس نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑو اسے اور اس کی نماز۔ لیکن جب آدمی اللہ اکبر اور پھر اللہ اور اس کے درمیان تار جڑ جاتا ہے اور سارے واسطے کٹ جاتے ہیں، تو یہ وہ نمازی ہے۔ یہ اللہ سے کہے گا نا یا اللہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دے، تو اللہ اسے بھی ہٹا دے گا اس کے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے پہاڑ پر، کون سا پہاڑ؟ جبل ابی قبیس، جس پر آج کل سعودی حکومت کا محل بنا ہوا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں نا، جنید بغدادی نہیں، ابراہیم بن ادہم کہنے لگے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اگر اس پہاڑ سے کہیں چلو تو یہ چل پڑے۔ یہ کہنا تھا کہ پہاڑ میں حرکت شروع ہو گئی۔ تو ابراہیم بن ادہم بولے ٹھہر جا، میں تو خالی مثال دے رہا تھا۔ بحری جہاز کے سفر میں تھے، طوفان آ گیا اور جہاز ڈولنے لگا، قریب تھا کہ ٹوٹ جائے، ڈوب جائے۔ سارے جہاز میں چیخ و پکار، اور ابراہیم بن ادہم ایک کونے میں چادر لے کے لیٹے ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ کون دیوانہ، اسے ٹھوکر ماری، ارے اللہ کے بندے لوگ تباہ و برباد ہو رہے، تو ادھر چادر میں سر دیے لیٹا ہوا۔ تو دیکھا تو ابراہیم بن ادہم، تو سارے پیچھے پڑ گئے، حضور آپ ہمارا حال تو دیکھ رہے ہیں کیا ہے، دعا تو کر دیں۔ تو ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ
اپنی قدرت تو نے دکھا دی، اب اپنی مہربانی بھی دکھا دے۔ یہ کہنا تھا کہ جو موج اٹھی تھی وہ وہیں دم توڑ گئی اور سمندر اس طرح ہو گیا جیسے تیل کا پیالہ ہوتا ہے۔ یہ تیل کیوں کہا؟ تیل میں حرکت نہیں ہوتی، پانی میں حرکت ہوتی ہے، پانی ایسے سے کرتا رہتا ہے، تیل یوں جم جاتا ہے۔ کأنہ قدح زیت، نماز سیکھ لو بھائیو، نماز اللہ کی قسم مزے ہو جائیں گے، مزے۔ ہم صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہے کہ نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ نماز کا سیکھنا کیا ہے؟ اس کے مسائل سیکھیں، اس کے فرائض واجبات، طریقہ طہارت سیکھیں، پھر پڑھنا سیکھیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پنجابی میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ تھوڑی پڑھ رہے ہیں، پتہ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ نہ کوئی پنجابی کا لفظ ہے، نہ اردو کا لفظ ہے، نہ عربی کا لفظ ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہانوں کے دکھ درد پالتا ہے۔ عالمین، عالمین، علم سے عالمین بنا دیا ہے عالمین، ادھر ہم نے کہا عالمین رب الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب عبادت کی بجائے بغاوت ہو رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم تو درخواست پیش کرنے جا رہے تھے نا اللہ تعالیٰ کو، الٹا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بولنا شروع کر دیا، تو ہماری سنیں کیسے؟ پھر اس میں بھی رکوع بھاگ رہا، سجدہ رکوع کے پیچھے بھاگ رہا، رکوع سجدے کے پیچھے بھاگ رہا، میں نماز کے پیچھے بھاگ رہا۔ ایسا نہ ہو، جب آؤ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، مزے لے کے پڑھو کہ اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ درخواست ہے، ہم نے اللہ کو درخواست پیش کی کہ اللہ ہماری سن لے۔ تو ہم تو قرآن بھی پنجابی میں پڑھتے ہیں اور صرف قل ہو اللہ کا ٹھیکہ لے ہوا، چاروں رکعت میں قل ہو اللہ ہی پڑھنی اور پڑھنی کوئی، ہر رکعت میں قل ہو اللہ، ہر رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ بھی قل ہو اللہ پڑھتا۔ اگر خدا کے بندو کوئی دعا تو پڑھو جس سے وہ سنت تو واجب تو ادا ہو۔ ہر رکعت میں الگ سورت پڑھنی چاہیے، ایک ہی رکعت ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے۔ 4 صورتیں تو یاد کرو کم از کم، تاکہ 4 سنتوں میں 4 صورتیں پڑھ سکے۔ چلو فرضوں میں اکیلی پڑھنی پڑی تو 2 رکعت میں سورت پڑھی جاتی، 2 میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی، تو باقی 4 سنتیں پڑھنی ہیں تو 4 صورتیں تو یاد ہوں۔ اب چلو والعصر یاد کر لو، انا اعطینا یاد، قل هو اللہ یاد کر، اذا جاء یاد کر، کوئی 4 آخری 10 صورتیں یاد کر، پھر ان کو کسی قاری سے سیکھیں، پنجابی میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ درخواست پیش کرنا، پھر دل کا دھیان، اللہ اکبر، بس اب اللہ ہو اور کوئی نہ ہو، اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ جو ایسی نماز سیکھ جائے گا اس کا سیدھا اللہ کے خزانوں تک ہاتھ پہنچ جائے گا۔ تو بھائی صرف نماز نہ پڑھو بلکہ نماز سیکھ کے پڑھو، اور یہ نیت کرو سارے مرید کے کو نمازی بنانا ہے۔ جب اذان ہو ساری دکانیں بند کرواؤ،